السلام علیکم کلاس. آج کا جو لیکچر ہے وہ دی ڈیمڈ ہیومن ریس کا سیکنڈ پارٹ ہے. کل ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ جو مارک ٹوائن ہے ایک رائٹر، اس نے کیا کیا ہے کہ جو ڈارون کی تھیوری آف ڈیولپمنٹ ہے، تھیوری آف ایویلویشن ہے، اس کو نگیٹ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی تھیوری پیش کی ہے. ڈارون کی تھیوری یہ تھی نا کہ لوور اینیملز کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں جو ہائر اینیملز ہیں وہ وجود میں آئے ہیں، لیکن اس کے انسانوں کا جو رویہ ہے اس کو سائنٹیفکلی اس کی آبزرویشن کرنے کے بعد مارک ٹوائن نے کیا نظریہ پیش کیا کہ انسان جو ہے یہ کمتر مخلوق ہو چکی ہے. اپنے کس وجہ سے؟ اپنے بیہیویئر کی وجہ سے. تو اس نے اپنے اس ایسے میں اس نے یہ بتایا ہے کہ ہاؤ ہیومن بینگس آر ڈفرینٹ فرام اینیملس اور ہاؤ دے آر لوور فرام ادر اینیملس. اس نے اپنے پورے ایسے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے. کل ہم نے جو اس کے مین ٹاپک کیے تھے، جو کمپیریزن تھا، کمپیریزن آف مین ود اینیملس، اس کے جو 2 پوائنٹ ہم نے کیے تھے ان میں سب سے پہلے تھا مین از کرول، کہ آدمی جو ہے وہ ظالم ہے باقی جانداروں کے مقابلے میں. اور اس میں ہم نے کیٹ کی مثال دیکھی تھی کہ وہ ماؤس کو تنگ کرتی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ اسے جانتے وہ اسے تنگ کرتی ہے، بلکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. اس وجہ سے اس کا یہ جو ایکسکیوز ہے اسے ہمیں ماننا پڑے گا. اور آدمی جو ہے وہ اپنی خوشی کے لیے اور انتقام کے جذبے کے لیے دوسرے انسانوں کو جب تکلیف دیتا ہے تو یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی. مین از گریڈی اینڈ مائزرلی. اور آدمی جو ہے وہ کس وجہ سے لوور اینیمل کہلایا ہے مارک ٹوائن کے نزدیک، کہ وہ اس کے اندر لالچ بہت زیادہ ہے. اور اس کے اندر ہم نے ایک ارل کی مثال دیکھی تھی جس نے 72 جو کاؤز ہیں ان کو کیوں مار دیا تھا. صرف ایک کو استعمال کرنے کے لیے اس نے 72 جو کاؤز ہیں ان کا شکار کیا تھا، جبکہ جو باقی جاندار ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. وہ جب ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو انہوں نے صرف اپنی ضرورت کا جو سامان ہے وہ اکٹھا کیا، جو ان کی خوراک تھی وہ اکٹھی کی، اور اس کے بعد وہ انہوں نے ان چیزوں کی طرف لالچ نہیں رکھا. نیکسٹ آپشن از مین از سیکشولی پرورٹیڈ. اس کے بعد ہوگا مین از ریونجفل بائی نیچر، مین از مینیکک ان ہز ایسپائریشنز اینڈ کنکلوژن. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے مین از سیکشولی پرورٹیڈ. اور جب مارک ٹوائن نے کمپیریزن کیا آدمی کا ود روسٹرز اینڈ کیٹس تو اس کی جو فائنڈنگ تھی اس کا جو کنکلوژن اس نے دیا تھا وہ کچھ ایسے تھا کہ مین از سیکشولی پرورٹیڈ. He marries many women at a time by his brute force. He keeps harems. The animals are quite discreet and modest in the expression of sexual passions. The roosters keep harems but by the consent of their hen mistresses. Cats are loose in their morals but not consciously so. The cat is innocent. Man is not. Indecency and vulgarity are strictly confined to man. یہ اس کی فائنڈنگ تھی مارک ٹوائن کی. آپ ایک دفعہ اس پوری ٹیکسٹ کو کیئرفلی ریڈ کر لیجیے گا، پھر آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ مارک ٹوائن کا اصل مقصد کیا تھا. یہ ساری جو آبزرویشنز ہیں ان کے کنکلوژن اس نے کس وجہ سے اور کیسے دیے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. وہ کیا؟ مین از مینک ان ہز ایسپائریشنز. مین از مینک ان ہز ایسپائریشنز. مینک کا مطلب کیا ہے؟ مینیا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، میڈنس کہہ سکتے ہیں اسے. ان ہز ایسپائریشنز اپنی جو اسٹرانگ ڈیزائرس ہیں ان کے حوالے سے آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو اسٹرانگ اس کی ڈیزائرس ہیں اس کے مقابلے میں وہ کیا بن جاتا ہے؟ مینک ہو جاتا ہے. ہی از انٹالرنٹ ان ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل اسفیئرس. کہ ریلیجیس اور پولیٹیکل جو اس کے کانسیپٹس ہیں وہ اگر کسی سے میچ نہیں کرتے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ ایکسٹریمزم کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہے. اور جانوروں کا ظاہرہ کوئی ریلیجن نہیں ہوتا تو اس لیے ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. اور اس مقصد کو شو کرنے کے لیے اور اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے رائٹر نے کیا کیا ہے کہ ہسٹری سے کچھ ایگزامپلس کوٹ کی ہیں. جیسے جو ریڈ انڈینس تھے نارتھ امریکہ کے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے پریزنرز تھے ان کی آئیز نکال دی تھی.
کنگ جان نے اپنے بھتیجے کی آنکھوں کے اندر ریڈ ہاٹ آئرن جو ہے وہ ڈال دیا تاکہ وہ اس کے لیے ہارملیس ہو جائے. اور فرینچ ریولیوشن اور کوئن میری کے دور میں بھی بہت زیادہ ریلیجیس اور پولیٹیکل جو ایکسٹریمزم ہے وہ شو کی گئی. تو یہ ساری جو مثالیں ہیں ہسٹری سے دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ کو پروو کرنا چاہ رہا ہے رائٹر کہ واقعی جو انسان ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے. وہ یہ شو بالکل بھی نہیں کر رہے کہ وہ ہائر اینیملس ہیں بلکہ انہیں رائٹر کے خیال میں لوور اینیملس کنسیڈر کرنا چاہیے ان سارے جو اسپیکٹس ہیں ان کے لحاظ سے. اب آتے ہیں چیپٹر کے کنکلوژن کی طرف. We can say that Mark Twain's observations, experiments and evidence are shocking, yet convincing and acceptable. He has sincerely tried to hold the mirror to man to show him ugly face, but this is only one aspect of human nature. یعنی اس نے کیا کہ ہیومن نیچر کا جو ایک اسپیکٹ ہے صرف اس کے بارے میں ہی اس نے بیان کیا ہے. جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ مارک ٹوائن کی جو لاسٹ رائٹنگس ہیں ان کے اندر پیسمسٹک جو بیہیویئر ہے وہ اس نے بہت زیادہ شو کیا ہے. تو اس جو ایسے ہے اسے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ایک اسپیکٹ کو لے کے اپنی جو پوری آبزرویشنز ہیں ان کو کنکلوڈ کیا ہے. اچھا اور جبکہ انسان کا جو واقعی اصل میں بیہیویئر ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ اسے ہائر اینیملس کہا جا سکے. کیوں؟ کیونکہ ہی از بلیسڈ وتھ ریزن انٹیلیجنس اینڈ ریلیجن. آدمی جو ہے اس کے پاس ریزن ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے, انٹیلیجنس ہے, اس کے پاس ذہانت بھی ہے, اور ریلیجن ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھاتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں اس کے پاس ہیں تو پھر یہ چیزیں اس سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ ایسی زندگی گزارے کہ اسے ہائر اینیملس کہنے کو دل چاہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو وہ پروو کرے کہ ہم ہائر اینیملس ہیں. اس چیپٹر کی فل ٹیکسٹ آپ لوگ خود ریڈ کیجیے گا اور جو ایم سی کیوز ہیں وہ سالو کر کے سینڈ کیجیے گا.